السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے سامنے فضائل درود شریف کا تیسرا حصہ بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کے وقت بھی 10 بار بھیجے، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ حدیث نمبر 2۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے، فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اب اختیار ہے، خواہ کم درود بھیجو مجھ پر یا زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے نہ مرے گا جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ حدیث نمبر 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے ہول اور خطرات سے وہ شخص زیادہ نجات پائے گا جو دنیا میں مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا۔ حدیث نمبر 5۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود نہیں پڑھتا وہ بڑا بخیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر درود نہ پڑھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا پاؤں سو گیا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اسی وقت سن اتر گئی۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا، آپ نے یہی عمل کیا، اسی وقت سن اتر گئی۔ حدیثوں میں نماز حوائج پوری ہونے کے لیے آئی ہے، اس میں بھی بعد نماز کے درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کو کامیابی حوائج میں بڑا دخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ پر درود بھیجو، وہ چیز یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس کا کان بولنے لگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے اور آپ پر درود پڑھے اور یوں کہے کہ جس نے مجھ کو یاد کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو خیر و رحمت سے یاد فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میری قبر پر درود پڑھتا ہے وہ مجھے سنوایا جاتا ہے، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس یہ واحد عمل ہے جو بیک وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی پیش ہوتا ہے اور ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔